حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ ایران میں اسرائیلی حملے میں شہید۔ اسماعیل ہنیہ کو تہران میں ان کی رہائش گاہ پر گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے رات 2 بجے تہران میں میزائل فائر کیا۔ حملے میں اسماعیل ہنیہ کا محافظ بھی شہید۔ اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں آئے تھے۔ حماس کے سربراہ کل سے تہران میں موجود تھے۔ حماس کا اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان۔ ترجمان کے مطابق اسرائیل کو بزدلانہ حملے کی سزا دی جائے گی۔ اسرائیلی قبضے کے خلاف مزاحمت مزید تیز ہوگی۔ شہید اسماعیل ہنیہ کے بیٹے کے حوصلے بلند۔ عبدالسلام ہنیہ کا کہنا ہے کہ آزادی کے حصول تک مزاحمت جاری رکھیں گے۔ شہید اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ کل تہران میں ادا کی جائے گی۔ تدفین جمعہ کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوگی۔ اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ لینا تہران کا فرض ہے۔ مجرم اور دہشت گرد صہیونی حکومت نے ہمارے گھر میں ہمارے مہمان کو شہید کیا اور ہمیں سوگوار کیا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا سخت رد عمل۔ ایرانی صدر نے کہا کہ اپنی سرزمین اور عزت کا دفاع کریں گے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ہنیہ کے قاتلوں کو دردناک جواب ملے گا۔ ملک میں اسماعیل ہنیہ کے قتل پر 3 روزہ سوگ۔ ایران نے انتقال کے لیے سرخ پرچم لہرا دیا۔ امریکہ کا اسرائیلی حملے سے لاتعلقی کا اظہار۔ منصوبے کا علم تھا، نہ اس میں شریک ہیں۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کشیدگی کم کرنے کا طریقہ جنگ بندی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا رد عمل۔ امریکی وزیر دفاع نے اسرائیل کا دفاع کیا۔ لائیڈ آسٹن نے کہا کہ اسرائیل پر حملہ ہوا تو امریکہ دفاع کرے گا۔ ترجمان اسرائیلی فوج ڈینیل ہیگری کا کہنا ہے کہ ہر طرح کی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کی حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ پاکستان ماورائے سرحد دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ ہمیں اس حملے کے وقت پر شدید حیرت ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا ہے۔ واقعے کے بعد خطے میں کشیدگی بڑھنے کا خطرہ۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئیں۔ چین کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کا قتل مزید علاقائی عدم استحکام کا باعث بن سکتا ہے۔ روس نے اسماعیل ہنیہ کے قتل کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ ترک صدر کی اسماعیل ہنیہ کے قتل کی شدید مذمت۔ طیب اردوان نے کہا کہ قتل کا مقصد غزہ میں جنگ کو علاقائی سطح تک پھیلانا ہے۔ اسماعیل ہنیہ فلسطینی اتھارٹی کے سابق وزیر اعظم تھے۔ مسلسل 3 سال اسرائیلی جیلوں میں قید رہے۔ غزہ میں اسلامی یونیورسٹی میں مختلف عہدوں پر کام کیا۔ انہیں 2017 میں حماس کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ 2023 سے قطر میں قیام پذیر تھے۔ غزہ جنگ بندی کے لیے بطور مذاکرات کار شریک تھے۔ غزہ جنگ میں اسماعیل ہنیہ کے خاندان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اب تک ان کے خاندان کے 60 افراد کو شہید کیا جا چکا۔ اپریل میں اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹے اسرائیلی بمباری میں شہید ہوئے تھے۔ حملے میں ہنیہ کے 3 پوتیاں اور پوتا بھی شہید ہوئے تھے۔ مولانا فضل الرحمان کا اسرائیل کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ ملک بھر میں جمعے کو احتجاج کی کال دے دی۔ کہتے ہیں ہنیہ اور ان کے خاندان کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہزاروں مجاہد پیدا کرے گی۔ اسرائیل کی انسانیت دشمنی کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد اور حیدرآباد میں اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ رواں مالی سال پاکستان کی آؤٹ لک مستحکم رہے گی۔ قرض ادائیگی کے لیے غیر ملکی امداد پر انحصار زیادہ ہے۔ اسٹینڈرڈز اینڈ پورز کی پاکستانی معیشت پر رپورٹ جاری۔ S&P کے مطابق مہنگائی کی بلند شرح سے مشکلات ہیں۔ غیر یقینی سیاسی صورتحال سے پالیسی سازی پر اثر پڑے گا۔ حکومت مستحکم ہے، وزیر اعظم کام کرتے رہیں گے۔ سیاسی صورتحال حکومت کے لیے پریشان کن نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ناقدین کو جواب۔ بانی پی ٹی آئی کے مذاکرات کے سوال پر جواب دیا، یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ وہ کس سے مذاکرات کریں گے اور کس سے نہیں۔ IPPs کے حوالے سے وزیر اعظم کو ساری تفصیلات بتا دی ہیں۔ بلوچستان کا دھرنا صوبائی معاملہ ہے۔ پارا چنار میں تصادم زمین کے تنازع پر شروع ہوا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے کرم سے تعلق رکھنے والے وفد کی ملاقات۔
وزیر داخلہ کا کرم میں پیش آنے والے واقعات پر تشویش کا اظہار۔ محسن نقوی نے کہا 2 گروپوں کے درمیان تصادم کو غلط رنگ دیا گیا، علاقے کی سرکردہ شخصیات کو اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، حکومت معاملے کے حل کے لیے ہر ممکن معاونت فراہم کرے گی۔ ایف بی آر کی کارکردگی پر تنقید، چیئرمین ایف بی آر ملک زبیر امجد ٹیوانہ دل برداشتہ ہو گئے۔ چیئرمین ایف بی آر نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کر لیا، وزیر اعظم کو مراسلہ بھی لکھ دیا۔ زبیر امجد ٹیوانہ کو اگلے سال 25 فروری کو ریٹائر ہونا تھا۔ قائمہ کمیٹی پارلیمانی امور نے الیکشن ترمیمی بل 2024 کی منظوری دے دی۔ بل کے حق میں 6، مخالفت میں 4 ارکان نے ووٹ دیا۔ جے یو آئی کی رکن اسمبلی شاہدہ اختر علی نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اطلاق ماضی پر ہوگا یا نہیں، رائے نہیں دے سکتے۔ جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں دھرنا جاری، حکومت سے مذاکرات کا ایک اور دور بے نتیجہ ختم۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں مطالبات پورے ہونے تک دھرنا جاری رہے گا۔ بجلی بل ادا کرنا 98% لوگوں کے لیے ناممکن ہو چکا، مشورے سے ملک میں پہیہ گیر جام ہڑتال کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے انسداد پولیو کی قومی ٹیم کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا ملک میں پولیو کا چیلنج موجود ہونا تشویشناک ہے، پولیو کا مکمل خاتمہ کریں گے۔ پولیو کے خاتمے کے لیے تمام وسائل استعمال کریں، جہاں سیکیورٹی چیلنجز ہیں وہاں ہر بچے کو ویکسین دیں۔ حیدرآباد سٹی کونسل کا اجلاس مچھلی منڈی بن گیا، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ارکان کی ہاتھا پائی۔ پی ٹی آئی کے یو سی چیئرمین اظہر شیخ سٹیج پر چڑھ گئے، بشیر لغاری نے اظہر شیخ کو ٹانگ مار کر نیچے اتار پھینکا۔ اسما بخاری سے منسوب جعلی ویڈیوز کا کیس، ایف آئی اے نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا۔ سائبر کرائم ونگ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی تفصیلات کے لیے امریکہ سے رابطہ، پی ٹی آئی کی کارکن فلک جاوید سمیت دیگر کے اکاؤنٹس کی تفصیلات طلب، ایف آئی اے نے فلک جاوید کے گھر طلبی کا نوٹس بھی لگا دیا۔ ہوشیار بادل مزید برسنے کو تیار، کے مختلف شہروں میں مزید بارشیں متوقع، پنجاب، سندھ، کے پی، بلوچستان میں بارشیں ہوں گی۔ محکمہ موسمیات نے چناب اور جہلم میں سیلابی صورتحال کا خدشہ ظاہر کر دیا، نئے سیاحوں کے وادی کاغان آنے پر پابندی عائد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اسلام آباد ماڈل کالج فار گرلز آمد، طلباء طالبات میں سپورٹس کٹ اور ٹریک سوٹ تقسیم کیے۔ وزیر داخلہ کا جدید کمپیوٹر لیب کا دورہ، طالبات سے کورسز کے بارے میں بھی دریافت کیا، بچوں کے لیے فری لنچ شروع کرنے کی نوید بھی سنا دی۔ ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں دیں گے، لاہور کی غلہ منڈیاں 3 دن کے لیے بند۔ اکبری منڈی میں 2 اگست تک ہڑتال، دال، خشک مسالہ جات کی قیمتیں پہلے ہی آسمان پر پہنچ چکی، حکومت ٹیکس لگانے سے گریز کرے، صدر اکبری منڈی اظہر اعوان و دیگر کی پریس کانفرنس۔ عالمی سب مرین کیبل میں خرابی، ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس متاثر، صارفین کو مشکلات کا سامنا۔ پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ سروس تکنیکی خرابی کے باعث سست روی کا شکار ہے، ملک کے مختلف شہروں میں پی ٹی سی ایل نیٹ ورک ڈاؤن۔ برطانیہ میں گرمی کی شدید لہر، گزشتہ روز گرم ترین دن رہا، ہیتھرو اور کیو گارڈن میں درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ وسطی لندن میں 19 جولائی کو درجہ حرارت 31.9 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ ملک کے کئی حصوں میں جولائی میں درجہ حرارت اوسط سے 4 سے 5 ڈگری زیادہ رہا۔ برطانوی ٹی وی کے سابق میزبان پر چائلڈ پورنوگرافی کے الزامات ثابت ہو گئے، ہیو ایڈورڈز کو 16 ستمبر کو سزا سنائی جائے گی، پروبیشن رپورٹ مرتب کی جائے گی۔ ہیو ایڈورڈز کو گزشتہ سال نومبر میں گرفتار کیا گیا تھا، گزشتہ ماہ ان پر فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ وقار یونس نے ایڈوائزر کرکٹ افیئرز چیئرمین پی سی بی کے عہدے پر کام شروع کر دیا۔ بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز وقار یونس کی پہلی اسائنمنٹ ہے۔ وقار یونس نے بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے مشاورت شروع کر دی، ٹیم کے انتخاب کو حتمی شکل دے کر چیئرمین پی سی بی کو بھجوائیں گے۔
पेरिस ओलंपिक्स का रंगारंग मेला, पॉइंट्स टेबल पर 7 मेडल्स के साथ जापान की बरतरी बरकरार। 2 रोज के बाद अमेरिकी टीम पहला गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब। 3 नए ओलंपिक रिकॉर्ड भी बन गए। चौथे रोज का पहला गोल्ड मेडल शूटिंग में सर्बिया के नाम रहा। शूटिंग के मेंस ट्रैप इवेंट में बर्तानिया के नेथन हिल्स ने सोने का तमगा जीत लिया। और गुलकार मोहम्मद रफ़ी का हर गीत यादगार और सदाबहार। लेजेंड रफ़ी को रुखसत हुए 44 बरस बीत गए। गीत, गज़ल, क्लासिकल, रफ़ी ने जो गाया कमाल गाया।